آج ہفتے کا دن ہے، 30 اگست ہے 2025۔ لاہور میں ہلکی سی یہ صبح کا وقت ہے۔ لاہور میں ہلکی سی بارش ہو رہی ہے، جس کو رم جم کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ بارش زیادہ ہو گئی آج یا کل تو پھر لاہور جس طرح سے ڈوبے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے۔ لاہور ابھی تک نہیں ڈوبا، لیکن لاہور کے جو نواحی علاقے ہیں، جیسا کہ علیم خان صاحب کی پارک ویو ہے، وہ کافی حد تک ڈوب چکی ہے۔ اور یہ صرف علیم خان کی پارک ویو نہیں ڈوبی، بلکہ ملحقہ علاقے بھی ڈوب چکے ہیں۔ خصوصی طور پر چونگ اس کے قریب ہے، اس میں پانی ان سے بھی زیادہ آ گیا۔ علیم خان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ اس کالونی کو بچا لیا جائے، کہ اس کالونی کو اپنی کالونی کو بچا لیا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کی طرف سے ایک بند بہت بڑا باندھا گیا اپنی کالونی کی سائڈ پر، پارک ویو کے اس طرف جس طرف سے دریا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی باندھے گئے تھے۔ تو میں نہر کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ نہر بھی ابل رہی ہے، آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل میں نے دیکھا تھا کہ نہر میں بالکل بھی پانی نہیں ہے۔ اب تو لوگوں کی طرف سے نہ جانے کیسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہر ابل رہی ہے۔ بہرحال بات ہم کر رہے تھے علیم خان صاحب کی کالونی کی۔ بند بہت بڑا باندھا گیا، لیکن وہ بند اس نے پانی کو روکا، لیکن دوسری طرف یہ ہوا کہ پانی اوپر سے ہو کے چونگ کی طرف سے ہو کے ان کے اسی جگہ پر اسی کالونی میں داخل ہو گیا، پارک ویو میں داخل ہو گیا۔ یہ بھاگے ادھر گئے تو وہ بند بھی نکل گیا، وہ بند بھی ٹوٹ گیا۔ تو اس کالونی کو نقصان پہنچا دو طرف سے، چونگ کی طرف سے بھی اور پھر دریا کی طرف سے بھی۔ آگے بھی بند باندھے گئے تھے، وہاں تک پانی آ چکا ہے، لیکن وہاں کے کچھ علاقے ابھی تک محفوظ ہیں۔ ہم اپنے دوستوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو علیم خان کے بارے میں، ان کی کالونی کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی بد دعائیں ان کو لگی ہیں، انہوں نے بڑا لوٹا ہے۔ بہرحال یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے کس کو لوٹا۔ وہاں پہ ہمارے جو جانے والے رہتے ہیں، ان کے گھر کے بالکل ساتھ 1 ایکڑ پر فصل لگا کرتی تھی، لیکن پھر اچانک دیکھا گیا کہ وہاں پہ پولیس آئی ہے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر بلڈوزر بھی تھے، باقی چیزیں بھی تھے۔ اس کھیت کو ملیا میٹ کر کے اس کو بھی کالونی کا حصہ بنا لیا گیا۔ ارد گرد بھی لوگوں کے مکانات تھے۔ بہرحال اس طرف اس کالونی کے ساتھ، پارک ویو کے ساتھ وہ کھیت تھا، اس کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اب جب کہ سیلاب آیا ہے تو سنا گیا ہے کہ وہ ایک خاتون وہاں سے آئی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے یہ پورا پارک بھی ڈوب جائے، کہ باقی لوگوں کا کیا قصور ہے۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعاؤں کا یہ اثر ہے۔ بد دعائیں اگر ان کی اتنی زیادہ ہوتی تو پہلے دن ہی ان کی بد دعائیں کو لگ جاتی اور یہ اس قابل نہ رہتے۔ بہرحال ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہو۔ علیم خان پر سارے کے سارے تیر نشتر چل رہے ہیں، حالانکہ ارد گرد ایسی کالونیاں اور بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی ایسی ہی 2 نمبری کی گئی ہے۔ ابھی میں اس کے قریب آ گیا ہوں، جہاں سے میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ نہر کس طرح سے ابلنے کے بارے میں کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ نہر ابل رہی ہے۔ میں گاڑی کو ایک سائڈ پہ کھڑا کرتا ہوں اور چلتے ہیں پول کے اوپر، دیکھتے ہیں کہ نہر کس طرح سے ابلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ایک یہ موقع ہے کہ علیم خان کی کالونی کے ساتھ ہی نہر ہے، ملتان روڈ ہے۔ اگر پانی زیادہ آ جاتا ہے تو اس نہر میں چھوڑ کے پانی کے بہاؤ کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ انتظامات ایسے بھی کیے گئے ہیں کہ ایک بہت بڑی کالونی ہے، وہ نہر کی دوسری طرف ہے، ایک دریا کے ساتھ ہے۔ دریا کے ساتھ یہ ٹھوکر نیاز بے کا ایک حصہ ہے۔ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی پوش علاقہ ہے، وہاں بھی وارننگ دے دی گئی ہے کہ اپنی تیاری کر کے رکھیں، حالانکہ نہر کی دوسری سائڈ پہ اس کو کوئی اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ ابھی آپ جو ویڈیو ملاحظہ کر رہے تھے نہر کے ساتھ گاڑی پر، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نہر کس طرح سے چل رہی ہے، اس میں کتنا پانی ہے۔ وہ ویڈیو بھی میں نے پول کے اوپر کھڑے ہو کے بنائی تھی، لیکن ایڈیٹنگ کرتے ہوئے وہ ڈیلیٹ ہو گئی، کٹ گئی۔ تو نہر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، بالکل تھوڑا پانی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھٹنے تک پانی ہے۔ اگر نہر کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں، بالکل آہستہ سے چلتا ہوا پانی ہے۔ جس طرح سے لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ نہر ابھر پڑی ہے، کناروں سے باہر آ گئی ہے، بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ آپ جاتے ہوئے اس نہر کو پھر دیکھ لیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ نہر کس طرح سے بہہ رہی ہے۔
بہت سا پانی یہ نہر اپنے اندر سمیٹ کے آگے لے جا سکتی ہے۔ اگر اس کی ضرورت پیش آئی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے ایسا ہی کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ لاہور میں تباہی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو جائے۔ تو پہلے والی ویڈیو آج صبح کی تھی، اور ابھی جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ دوپہر کے بعد کی ویڈیو ہے۔ اس دوران بارش کا ایک اور سپیل ہوا ہے، تیز بارش ہوئی ہے، لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے بارش ہوئی ہے۔ اگر زیادہ دیر کے لیے بارش ہو جاتی ہے، اب ہو جاتی ہے یا تھوڑی دیر کے بعد ہو جاتی ہے، تو لاہور کی تباہی ایسی ہوگی کہ خدا اس سے معاف کرے۔ لاہور میں جس طرح سے پانی جتنا آ سکتا تھا، جتنا سما سکتا تھا، دریا کا پانی آ گیا، ٹھوکر نیاز بیگ تک دریا کا پانی آ گیا، اور اس طرح سے بارش کا پانی بھی ہے۔ نکاس کے لیے ابھی راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ اگر زیادہ بارش ہو جاتی ہے، تیز بارش ہو جاتی ہے، پھر پانی کیسے نکلے گا؟ جس طرح سے میں نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی ہے، اور یہ 1 بجے تقریباً بارش ہوئی تھی۔ تیز بارش ہوئی ہے، لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے بارش ہوئی ہے۔ زیادہ ٹائم کے لیے یہ بارش ہو جاتی، اور یہ بارش جب ہو رہی تھی تو بجلی بھی اس طرح سے کڑکی ہے، جان لیوا قسم کی بجلی کڑکی ہے۔ ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ہے اس سے کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن جتنی زیادہ جس شدت کے ساتھ، جس آواز کے ساتھ بجلی کڑکی ہے، ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر مزید بارش ہو جاتی ہے تو نکاس کے راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں، کیونکہ دریا کا پانی وہ بھی لاہور کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بارشوں کا پانی اپنے طور پر بھی موجود ہے۔ اس کے لیے ایک تھوڑا سا یہ حکومت کر سکتی ہے، ادارے کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے نہر بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، اس میں پانی کو ڈال کر آگے پہنچایا جا سکتا ہے، جو آگے کھیتوں میں چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ بہرحال سارے کے سارے پانی کو یہ نہر بھی نہیں کھینچ سکتی۔ اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ بات ہم یہاں پہ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے ویلاگ بنا رہا ہوں، یہاں پہ بجلی کافی دیر سے بند ہے۔ یو پی ایس پر یہ ایک ہی لائٹ چل رہی ہے، تو ہم یہاں پہ بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی تھوڑی دیر سے بند ہے، لیکن یہاں پہ ایسی بستیاں ہیں، جس طرح سے چنگ ہو گیا، عبدالعلیم خان کی سوسائٹی ہو گئی۔ عبدالعلیم خان کی سوسائٹی جس طرح سے ڈوبی ہے، وہ بھی اپنی ایک مثال آپ بن کے رہ گئی ہے۔ علیم خان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 2 نمبری کی گئی، کس طرح سے لوگوں کو وہاں سے مار کے بھگایا گیا، کس طرح سے وہاں پہ پلاٹ بیچے گیا، اور ان کی طرف سے ایک محکمہ باقاعدہ اس سوسائٹی کے لیے بنا لیا گیا۔ ایک یہ سوسائٹی، 1-2 اور بھی ہوں گی، ان کے لیے روٹا بنایا گیا، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ سنا ہے کہ ایل ڈی اے کی طرف سے اس کی منظوری نہیں دی جا رہی تھی، تو پھر انہوں نے یہ کہا لیا کہ روٹا بنا لیا جائے، روٹا بنا لیا گیا، جس نے منظوری دے دی۔ اور پھر عبدالعلیم خان نے اپنی سوسائٹی کے لیے یہ کیا کہ لوگوں کو کہا گیا جو پہلے سے وہاں پہ رہائش پذیر تھے، روٹا نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ غلط کیا ہے، یہاں پہ کیسے کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، کیسے گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جرمانہ کر دیا گیا 70,000 روپیہ فی مرلہ۔ تو یہ جرمانہ کس کو ادا کرنا تھا؟ یہ سوسائٹی نے جرمانہ ادا کرنا تھا، لیکن عبدالعلیم خان صاحب کی طرف سے چونکہ بڑے طاقتور ہیں، بڑے وزیر ہیں، اور ان کی طرف سے عمران خان کے جانے کے بعد اس کی منظوری لی گئی۔ 4 مارچ 2024 کو مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ بنتی ہیں، تو اس کی منظوری سوسائٹی کی دے دی گئی، اور روڈا کی طرف سے ان کو جرمانہ ڈال دیا گیا، جو اسی مقصد کے لیے روڈا جو اسی مقصد کے لیے اتھارٹی بنائی گئی تھی، 70,000 روپیہ فی مرلہ۔ اور انہوں نے ایک ایک گھر سے جو پہلے پلاٹ بھیجے جا چکے تھے، 3.5 لاکھ روپیہ ان لوگوں سے لیا گیا جن کے 5 مرلے کے پلاٹ ہیں، اور 10 لاکھ روپیہ اور 7 لاکھ روپیہ ان لوگوں سے لیا گیا جن کے 10 مرلے کے پلاٹ ہیں۔ اسی طریقے سے 70,000 روپیہ فی مرلہ ہر اس بندے سے لے لیا گیا جس نے یہ سوسائٹی میں گھر خریدا تھا، زمین خریدی تھی، اور اس کے بعد آج بھی جو بھی زمین خریدے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ روڈا کی سینکشن کے پیسے ہیں، واجبات ہیں، ان سے آج بھی یہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کئی گھر ڈوب چکے ہیں، باقی بھی ڈوبتے جا رہے ہیں۔ بند جو بہت بڑا بنایا گیا تھا وہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بند انہوں نے بہت بڑا دریا کے ساتھ ساتھ بنا دیا تھا، دریا والی سائڈ پر، لیکن پانی آ گیا چونگ کی سائڈ پہ۔ اس نے جب ان کی سوسائٹی کو لپیٹ میں لیا تو یہ بھاگ گیا ہے اس کو کور کرنے کے لیے، وہاں سے بچاؤ کے لیے، تو پیچھے سے وہ والا بند بھی ٹوٹ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ بند ٹوٹا تو یہ سوسائٹی ڈوبتی چلی گئی۔ بلکہ کافی زیادہ گھر وہاں پہ بچے ہوئے ہیں، وہاں پہ بند لگا ہوا ہے، لیکن ابھی یہ سنا ہے کہ پانی آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے۔ تو بہرحال عمران خان پر خواجہ آصف کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے عمران خان کی فخریہ پیشکش، روڈا پانی کے نیچے دب گئی، یہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا۔ اور خواجہ آصف صاحب جیسے لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آخر کار ان کو منظوری کس نے دی؟ بزدار کی طرف سے منظوری نہیں دی گئی تھی،
عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں کوئی منظوری سوسائٹی کی نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ خرید و فروخت کی گئی، گھر بیچے گئے۔ تو عمران خان کی حکومت گئی ہے تو پھر روڈا کے ذریعے انہوں نے اس کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی۔ بہرحال اس سوسائٹی کے حوالے سے کافی ہم نے بات کر لی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ کس طرح سے لاہور شدید مشکلات کا سامنا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر بارش ہوتی ہے تو پھر تباہی ہے۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ مزید بارش نہ یہاں پہ ہو اور نہ وہاں پہ ہو جہاں پہ لوگ پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ رحمت خداوندی ہوتی رہے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان کے بہت زیادہ علاقوں میں حصوں میں بارش کے ایک قطرے کی بلکہ سونے کے قطرے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے آفس کا لان ہے، لان میں دیکھیے کہ کس طرح سے پانی کھڑا ہوا ہے، اور ایک جھلک میں آپ کو باہر کی بھی دکھاتا ہوں کہ باہر کس طرح سے اگر اسی طرح سے شدت کی موسلادھار بارش ہو جاتی ہے تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لاہور کا لاہوریوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔